سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ صدق اللہ العظیم۔ مردوں کا بھی حصہ ہے، اس میں جو والدین یا رشتہ دار قریبی چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ ایک حصہ ہے جو مقرر کیا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، زمانہ جاہلیت کو بھی زمانہ جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ چاہے وہ لوگ ویسے کچھ بھی ہوں، سمجھدار بہت ہوں اور اپنے نظام کو خوب چلاتے اور سنبھالے ہوئے ہوں، لیکن جب وہ خدائی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف چل رہے تھے تو ان کو ہم آج جاہل کہتے ہیں۔ تو یہی اصول جو ہے وہ آج بھی ہے کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ جو علم اللہ کے حوالے نہ کرے انسان کو، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ جہل مرکب ہے۔ یعنی آدمی جاہل بھی ہے اور اپنے آپ کو جاہل سمجھتا بھی نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک مرض ہوتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ وراثت اس کو ملتی تھی جو بالغ ہوتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ بالغ ہوتا تھا بلکہ جنگ میں شریک ہونے کا اہل بھی ہوتا تھا۔ ان کا ایک اصول تھا کہ وارث وہ ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھتا ہے، جنگ لڑتا ہے، مال غنیمت لے کے آتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے اصول بنا رکھا تھا۔ تو اس اصول کے پیش نظر وہ یہ ہے کہ نہ عورتوں کو میراث ملتی تھی کیونکہ وہ تو جنگ میں نہیں جا سکتی، اور نہ ہی بچوں کو میراث ملا کرتی تھی۔ بچیوں کو اور بچوں کو مرنے والے مر گیا تو اسی طرح کا ایک واقعہ زمانہ نبوت میں پیش آیا۔ اوس بن ثابت ایک صاحب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوت کی ایک اہلیہ تھی اور 2 یا 3 بچیاں تھیں اور ایک بچہ تھا چھوٹا، نابالغ تھا۔ تو عرب کے دستور کے مطابق ان کے جو چچا زاد بھائی تھے، یعنی ان بچیوں کے اور بچوں کے، یعنی ان کے بھتیجے جو تھے، اوس بن ثابت کے بھتیجے، وہ چونکہ قریبی رشتہ دار بنتے تھے، مذکر مرد رشتہ دار وہی تھے، تو انہوں نے وہ مال سارا اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اوس بن ثابت فوت ہوئے اور اچھا خاصا مال چھوڑا ہے، اور میرے یہ بچیاں ہیں اور بچہ ہے اور میں خود ہوں، ہمیں مال کی ضرورت ہے، محتاجی ہے، لیکن ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں انہوں نے وہ سارا مال لے لیا ہے۔ تو چونکہ اس وقت تک شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جب تک کوئی شریعت کا حکم واضح نازل نہیں ہوتا تھا تو جاہلیت کے کچھ ایسے جو قوانین یا دستور تھے، اب ان کی تبدیلی کا انتظار فرماتے تھے کہ اللہ کی جانب سے کوئی تبدیلی آئے۔ پہلے وحی کا انتظار ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ اتنے میں اللہ رب العزت نے وحی بھیج دی۔ فما للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اور اس میں یہ اصول بیان ہو گیا کہ جاہلیت کا جو اصول تھا کہ وراثت کا مستحق وہ ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر ہے، فرمایا کہ یہ اصول آج سے قلم زد کیا جاتا ہے۔ آئندہ کے لیے یہ اصول ہے کہ جو بھی مال والدین چھوڑیں یا رشتہ دار چھوڑیں، ان کی ترتیب آگے آیت میں آ رہی ہے، اس ترتیب سے ان کو ملے گا۔
اور یہ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ تو آپ نے ان سے وہ مال واپس کروایا بچوں کو، اور ایک روایت میں آتا ہے چونکہ بچہ بھی تھا تو اس لیے ان کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ جب عصبہ مذکر موجود ہو اولاد میں تو پھر وہ دائیں بائیں کے عصبات کو نہیں جاتا۔ اور دوسری بات میں یہ ہے کہ 3 بچیاں ہی تھیں ان کی، بچہ نہیں تھا، تو اس کے مطابق پھر یہ ہے کہ 8واں حصہ بیوی کو مل گیا اور 2 ثلث جو ہے وہ بچیوں کو ملا، اور باقی مال ان کے جو چچا زاد بھائی تھے ان کو ملا۔ بہرحال تو قانون ایک اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہو گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں عموماً جو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات جو نازل ہوتے ہیں وہ مردوں عورتوں کے لیے عام طور سے الگ الگ نہیں ہوتے، ایک ہی حکم میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورتوں دونوں کو مخاطب بناتے ہیں۔ ہاں جہاں کہیں اہمیت ہوتی ہے عورتوں کو الگ سے بیان کرنے کی، وہاں الگ بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک اصول تو یہ ہے۔ تو اس اصول کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو یہاں قرآن پاک نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ پہلے فرمایا کہ مردوں کو حصہ ملے گا وراثت میں سے، اور بالکل سیم آیت ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے للرجال وللنساء، للرجال والنساء نصیب مما ترک الوالدان، یعنی عورتوں کو ملے گا، مردوں کو اور عورتوں کو حصہ ملے گا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ قرآن پاک نے پوری آیت کا ایک ٹکڑا ریپیٹ کیا، یعنی حالانکہ بات تھوڑے لفظ سے بھی ہو سکتی ہے، للرجال والنساء، عورتوں اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے، نہیں بلکہ اس کی بجائے یوں کیا جیسے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، اس میں کہا جائے عورتوں اور مردوں کے لیے انتظام ہے، تو بات تو پوری ہے، لیکن اس کی بجائے کہا جائے عورتوں کے لیے انتظام ہے، مردوں کے لیے انتظام ہے، تو یہ کسی وجہ سے کیا جاتا ہے ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں یہ فرما رہے ہیں، تو یہ جو اس کو جملے کی کو دوبارہ ذکر کیا گیا، یہ اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہے۔ ایک تو زمانہ جاہلیت کی جو ذہنوں میں تصور تھا اس کو ختم کرنے کے لیے بھی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے جو ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ذرا تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ ہم بھی عملاً، اعتقاداً تو نہیں، عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن عملاً ایسا ہوتا ہے چونکہ ہم رہے ہندوؤں کے ساتھ، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کا بہت وقت ہندوؤں کے ساتھ گزرا ہے، تو ہندو مذہب میں عورت کی وراثت کا تصور نہیں ہے اصلاً، وہ کہتے ہیں بس جہیز دے دیا، ختم ہو گیا قصہ کہانی، اور یہی تقریباً جاہلیت کے زمانے کا بھی دستور تھا۔ تو اب ہم عملاً عورتوں کو وراثت میں مستحق نہیں سمجھتے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ عورت حقدار ہے، ہاں ہاں ہے، حقدار تو ہے، لیکن عملاً نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی بہن بھائی سے حصہ مانگ لے تو بھائی جو ہے وہ اندر ہی اندر سے اس کے دل پر سانپ لوٹ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر لیا اس نے، اتنی بے حیا ہو گئی ہے، اتنی جو ہے بے مروت ہو گئی ہے، اس نے کیا کر لیا۔ ہاں بھائی بھائی سے مانگے تو اسے کہتے ہیں یہ تو حق مانگ رہا ہے، اپنا حق ہے، اور بہن بھائی سے مانگے تو وہ حق نہیں ہے، وہ ناحق سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری جو اندر ہمارے گویا کہ یوں سمجھے کہ یہ جاہلیت کے جراثیم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں دل کے اندر، تو ان کو نکالنے کے لیے وللنساء کہ عورتوں کے لیے بھی فرمایا حق ہے، جو والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ بھی جو ہے ہمارے لیے تنبیہ ہے اس میں کہ عام طور سے وراثت جو تقسیم کی جاتی ہے وہ بڑی بڑی چیزیں تو تقسیم کر لیتے بڑے اہتمام سے، جو ہمارے یہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وراثت کے حوالے سے، پلاٹ ہے، مکان ہے، کوئی کاروبار ہے، وہ تو کر لیا تقسیم، لیکن جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ بغیر پوچھے، بغیر کسی سے اجازت لیے، شرعی مسئلہ پوچھے بغیر ہی اس کو بانٹ دیتے ہیں یا کسی کو اٹھا کر دیتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں فوت ہو گئی ہے تو جناب اس کی بیٹیاں بھی آ گئیں اور بیٹے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، بہویں بالواسطہ بیٹوں کے واسطے سے ہیں، تو کوئی بیٹی اٹھتی ہے، اٹھ کر کہتی کہ امی کا یہ ہار مجھے بہت پیارا لگتا ہے، یہ تو میں اپنے پاس یادگار رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتی یہ انگوٹھی جو ہے یہ مجھے امی نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم لے لینا، اس لیے میں لے رہی ہوں اس کو، فلاں چیز میں لے رہی ہوں، فلاں چیز میں لے رہی ہوں۔ تو یہ جو اس طرح کی اٹھانا ہے تو وہ باقی وہ رسا دل سے راضی نہیں ہوتے اس پر، یہ طیب نفس نہیں ہوتی، ان کی خواہش دل کی خواہش نہیں ہوتی، تو یہ اٹھانا یہ حرام ہے۔ ہاں یہ غیر کا حق ہے، غیر کا مال ہے، جو وہ ہو سکتا ہے شرما شرمی بولے نہ،
لیکن دل سے جب خوش نہیں ہے تو مال حلال نہیں ہے اور اس میں برکت بھی نہیں ہے. وہ کل کو وبال جان تو ہو سکتا ہے لیکن برکت کا باعث نہیں ہو سکتا. تو یہ کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے مرنے والا جب مر جائے, جو ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے, اس کی ملکیت میں چاہے ایک سوئی ہے یا اس سے بھی چھوٹی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی وراثت بن گئی. جتنے اس کے وارث ہیں سب کا اس ایک ایک اینٹ میں حصہ ہو گیا, ایک ایک ذرے میں سب کا حصہ ہو گیا, ایک ایک روپے پیسے میں سب کا حصہ ہو گیا. اب سب ورثاء سے پوچھے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اس کی وہ بنائیں, حصے بنا دیں اور کہیں کہ یہ اٹھا لیں جس نے اٹھانا اپنا حصہ. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ جو مرضی کرے. اسی طریقے سے ایک کوتاہی اور بھی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی وارث کہتا ہے کہ جناب یہ چیز اٹھا کر مسجد کو دے دیتے ہیں, یہ مدرسے کو دے دیتے ہیں, یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں, یہ یتیم خانے کو دے دیتے ہیں, ٹرسٹ کو دے دیتے ہیں. اب جو ایک وارث کا تو دل چاہ رہا ہے اور وہ کھاتا پیتا بھی ہے, جو دوسرا بیچارہ وارث ہے ہو سکتا ہے ذرا پسلی اس کی کمزور ہو, وہ نہیں چاہتا اندر سے. تو یہ کرنا بھی غلط ہے. اور جناب نام رکھ دیا اپنے مسجد مدرسے کا, تو وہ اب ایمان کا سوال ہے. کوئی کہ مسجد کو نہیں دیتا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے. تو وہ شرم و شرمی میں اپنی اسلام کو بچانے کے لیے وہ بیچارہ یہ گھونٹ پی جاتا ہے کڑوا. تو یہ بھی غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو جو مال دے رہے ہیں یہ غلط طریقے سے دیا جا رہا ہے. پہلے اس کو وراثت کے اصول پر تقسیم کریں, یعنی اپنا اپنا الگ کریں. اس کے بعد جس کو والدین سے زیادہ جو ہے وہ لگاؤ ہے اور زیادہ وہ ہے, وہ اپنے مال میں سے اٹھا کر ایصال ثواب کے لیے جتنا مرضی دے دے, سارا دے دے, کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنا دے. حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ نہ دے کہ فاتحہ تو دینی ہے لیکن کسی کے کھاتے میں, یعنی اپنا تو ایک حصہ جا رہا ہے اور جو نیک نامی ہے وہ ساری اٹھا کر بڑا لے رہا ہے اپنے کھاتے. اس کے بعد کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, سب وارث ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو ہیں یہ جیسے میت کی چارپائی ہے یا اس کا بستر ہے, اس کے کپڑے ہیں اور اس کے نیچے بچھانے والی چادر ہے, اس سے کفن سے بچنے والا کپڑا ہے, اگر اسی کے پیسوں سے خریدا گیا تو یہ چیزیں عموماً اٹھا کر بغیر ورثاء کی اجازت کے پوچھے دے دی جاتی ہیں. یہ غلط ہے, یہ بھی کوتاہی ہے وراثت میں ہم لوگ کرتے ہیں. یہ تو سب اس صورت میں جب سارے ورثاء بالغ ہوں جن سے آپ اجازت لے سکتے ہیں. اگر نابالغ ہیں تو پھر اجازت بھی معتبر نہیں ہے. جو بچہ وارث نابالغ ہے, جوان جب بالعموم جوان آدمی فوت ہوتا ہے یا ڈھیڑ عمر فوت ہوتا ہے تو اس کے بچے کچھ بالغ ہوتے ہیں کچھ نابالغ ہوتے ہیں. تو اس میں سے جو بالغ ہیں ان کی چلو اجازت تو معتبر ہو گئی, لیکن نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہے. نابالغ کا مال اٹھا کر آپ مسجد کو لگا دیں گے, یہ قبول نہیں ہے. اس کی وہ اجازت دے ہی نہیں سکتا. وہ اگر زبان سے آپ کہلوا بھی دیں بیٹا اجازت ہے تو اس کی اجازت کا شریعت اعتبار ہی نہیں کرتی, قلم زد کرتی ہے اس کو. تو یہ بھی خیال رکھنے کی چیز ہے. تو یہ قرآن پاک نے بڑے تاکید سے اس کے ساتھ یہ لفظ فرمائے, مما قل منہ او کثر, چاہے وہ سوئی ہو, چاہے ہوائی جہاز ہو, چاہے کچھ بھی ہو, سب وراثت ہے. اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. اور عموماً ایسا غفلت سے ہو جاتا ہے یا بے احتیاطی سے ہو جاتا ہے, ہم لوگ ذرا اہتمام نہیں کرتے, قلت اہتمام سے ہوتا ہے اور آدمی بجائے اچھا کام کرنے کے اپنے ذمے گناہ لاد لیتا ہے. نصیبا مفروضہ فرمایا کہ یہ سب کچھ یہ جو ہے یہ صرف ایک ایڈوائز نہیں ہے, یہ کوئی مشورہ نہیں ہے, صرف یہ نصیبا مفروضہ اللہ کی جانب سے طے شدہ فرض ہے, حصہ ہے. اس کو اگر تم گڑبڑ کرو گے تو تمہیں پوچھ ہوگی. آگے کی آیات میں آ بھی رہا ہے, اگر یتیموں کا مال دائمہ کیا تو اس کی پوچھ ہوگی. اور اسی طریقے سے اسی آیت کے اندر ایک اور نقطہ جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ مما ترک الوالدان والاقربون. اس سے یہ معلوم ہوا کہ وراثت کا اصول رشتہ داری ہے, اور جتنا قریبی ہے وہ اتنا زیادہ مستحق ہے. کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو اگر ہر انسان کی رشتہ داری اتنی دور نکل جاتی ہے کہ سارا مال بھی اگر بانٹ دیا جائے تو شاید ایک ایک روپیہ نہ آئے. کیونکہ جتنے خاندان ہیں سب یہ رشتہ داری سے بنتے ہیں نا. کسی کے 1000 فیملی کے 1000 ممبر ہیں, کسی کے کتنے ہیں, کسی کے کتنے ہیں, بڑا خاندان جب ہو جاتا ہے. تو اس لیے شریعت نے ہر رشتہ دار کو وراثت نہیں دی, بلکہ الاقربون جو قریبی لوگ ہیں ان کو وراثت دی ہے. اور پھر ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلے رکوع میں بہت ڈیٹیل میں یہ بات آ رہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری کی وراثت کی بنیاد رشتہ داری ہے اور قرب ہے. اسی سے یہ اصول بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار وارث نہیں بنتا. یعنی ایک جو ہے وہ چچا موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھتیجا وارث نہیں ہوگا.
چچا وارث بن رہا ہے تو چچا کی موجودگی میں بھتیجا وارث نہیں، کیونکہ چچا زیادہ قریب ہے، بھتیجا سیکنڈ سٹیپ پہ چلا جاتا ہے، اور چچا بھی دوسرے سٹیپ پہ ہے باپ کے مقابلے میں اور اولاد کے مقابلے میں۔ اولاد اور باپ یہ پہلے سٹیپ ہے، اس کو کہتے ہیں ذوی الفروض اس کی میراث کی اصطلاح میں۔ تو قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کی بنیاد رشتہ داری پر ہے، ضرورت پر نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک رشتہ دار وہ زیادہ محتاج ہو، زیادہ ضرورت مند ہو، اور دوسرا کھاتا پیتا ہو۔ اگر ہم وراثت کا قانون بناتے تو ہم تو یہ کہتے کہ جو محتاج ہے اس کو سارا دے دو، جو کھاتا پیتا ہے وہ ٹھیک ہے، اپنے گھر ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یہ قانون ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محتاجی، یہ مالداری، یہ تو صبح شام کے سائے کی طرح ہے۔ آج کوئی امیر ہے کل کو غریب ہو سکتا ہے، اور کل کو آج غریب ہے کل کو امیر ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو، یہ ایموشنل چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ ایموشنل نہیں ہے، وہ ایموشنل بنیادوں پر قائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایموشن سے پاک ہیں، وہ تو عین انصاف کو سامنے رکھ کر قانون بناتے ہیں۔ تو اسی سے ایک مسئلہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ موجود ہے، اس کے اولاد ہے، بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہوتا ہے، اس کے آگے بچے ہوتے ہیں، جسے یتیم پوتا کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ دادا کی میراثت میں یتیم پوتا اپنے چچاؤں کے ہوتے ہوئے وارث ہے یا نہیں ہے؟ جذبات تو یہی کہتے ہیں کہ بیچارہ یتیم ہے، چھوٹا بھی ہے، تو بڑے تو سارے مال لے جائیں، چھوٹا نہ لے۔ جذبات تو یہ کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کا قانون اور اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وراثت کی بنیاد ضرورت نہیں ہے اور محتاجی نہیں ہے، وراثت کی بنیاد قرب ہے۔ تو چچاؤں کے ہوتے ہوئے یہ پوتا وارث نہیں ہے، شریعت کا اصول یہ ہے، اس میں کوئی کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو ملکی قانون ہے اس میں یتیم پوتے کو وارث بنایا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ہو جائے تو دادا کو چاہیے کہ پھر جو ہے وقت آنے سے پہلے اس کا تدارک کرے، کیونکہ شریعت اس کو دے گی نہیں۔ کل کو ایک طرف قانون دے رہا ہوگا، شریعت نہیں دے رہی ہوگی، پھر ایسے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ چچا جو ہیں وہ فتویٰ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بھتیجا جو ہے وہ عدالت چلا جاتا ہے۔ تو یہ پھر ایک بدمزگی بھی بنتی ہے، مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ دادا اپنی زندگی میں یا تو پوتے کو کچھ دے جائے، دینا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے لیے کم سے کم وصیت کر جائے، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے، اور جو وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ تو اس سے وہ حل کر سکتا ہے، جس سے قانون اور شریعت میں بھی آپس میں تطبیق ہو جائے گی، کلیش باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔